الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا مولانا معوانا ملجانا محمدًا عبده ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لهم وعد اللہ الحسنى صدق اللہ مولانا العظیم۔ مزاج بنائے پورے ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سید۔ روشی پڑھیں بھائی سارے احباب، اور اگر سارے دوست قریب قریب آ جائیں گے تو ذرا بہتر رہے گا۔ بالکل بزرگ تو بالکل دیوار کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، مگر جوان آدمی اگر قریب آ جائیں تو شکریہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی واصحابک یا نبی اللہ۔ احباب محبت و ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار علماء حق اہل سنہ و جماعت، عشاقان مصطفیٰ، عشاقان اہل بیت، عشاقان صحابہ، اللہ تعالیٰ تمام احباب کی یہ محبت بھری شرکت قبول و منظور فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جو شاید وقت کی اہم ضرورت بھی ہیں اور ایک تربیتی نشست بھی ہے، اور عقیدہ اہل سنت کی ترویج و اشاعت کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ اور اگر ایسی محافل کے میں مقاصد و خیر بیان کروں اور فوائد پہ بات کروں تو میرا موضوع ہٹ جائے گا، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص مبارکباد کے لائق ہیں پیکر اخلاص و وفا حضرت مربی و مشفق اہل سنت علامہ مولانا محمد اشفاق فریدی صاحب۔ ہمارے پرانے مہربان اور دوست ہیں، ہر سال حکم کرتے ہیں اور فقیر حاضر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی خوبصورت محافل کا انعقاد کرنے والے، کروانے والے، معاونت کرنے والے اس بات کا خیال رکھیں کہ شاید جس دور پرفتن میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جان بچانا تو آسان ہے مگر ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ تو اس دور پرفتن کے اندر جہاں قوم کا آئیڈیل ٹک ٹاکر ہو، جس دور پرفتن کے اندر جس قوم کی توجہ کھیل کود کی طرف ہو، جس دور پرفتن کے اندر اس قوم کے آئیڈیل کوئی ڈرامہ باز لوگ ہوں، ایکٹر ہوں، کوئی ٹک ٹاکر ہوں، کوئی سیاستدان ہوں، اس ماحول کے اندر صحابہ و اہل بیت کی عظمت کی محافل سجا کے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس امت کے آئیڈیل کوئی جناب ٹک ٹاکر سٹار نہیں ہے، کوئی کرکٹر نہیں ہے، کوئی دائیں بائیں کے فضول بندے نہیں ہیں، بلکہ تیرے میرے آئیڈیل ہیں تو صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں۔ بادشاہو آپ نے سماؤ گوڑیا تو ہتھ لاؤ سونے ہو۔ تو تیرے میرے آئیڈیل جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور بالخصوص جو میں نے آپ کا پروگرام کا اشتہار دیکھا ہے اور مجھے لطف آیا، یہی اہل سنت کا منہج ہے اور یہی مزاج شریعت ہے کہ انتہائی شائستگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ذکر کیا جائے، جس طرح حضرت نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا یکجا ذکر کر کے یہی بتایا ہے کہ یہ یکجا ہی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو بڑے خاص ذمہ دار احباب ہیں آپ، اور میری گفتگو انشاءاللہ العزیز پوری گفتگو کوئی 40 منٹ میں ارادہ رکھتا ہوں، آج اتنی پہ آپ کو بھی اتفاق کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی باذوق ہوگی، بے ذوق میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ آج کا خوبصورت پروگرام میرے ذمے جو عنوان ہے، حضور سیدنا و مولانا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ذو النورین ذو الہجرتین ذو البشارتین مصلی الی القبلتین، مسلمانوں کے تیسرے، اہل ایمان کے تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا و مولانا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ خراج محبت عرض کرنے کے لیے میرے ذمہ عنوان لگایا گیا۔ خطاب بلا شک تاخیر شروع، سب سے پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور اسے سمجھنا جذباتیت سے نکل کے پاجی سب تو پہلا، یہ پنجابی ٹھیک ہے نا؟ ہاں چلو جتنے جویں دا ماحول ہویا، سب تو پہلا
پہلے جڑا حضرت سیدنا عثمان غنی کا تعارف ہے، اور یہ تعارف بڑا اونچا تعارف ہے، یہ تعارف بڑا شرف والا تعارف ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ، بس توجہ کا طالب ہوں میں. صحابی ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نبوت کے بعد، نبوت کے متصل، میں پھر لفظ بول رہا ہوں ذمہ داری سے، نبوت کے بعد، نبوت کے متصل کائنات عالم میں کوئی عرفہ و اعلیٰ مقام ہے تو وہ مقام صحابیت ہے. مطلب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ رسول اللہ کے بعد، نبیوں رسولوں کے بعد کائنات میں اگر کوئی بلند مقام ہے تو وہ مقام صحابیت ہے. اور صحابیت کا شرف بہت ڈاڈا شرف ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے عرض کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، میرے صحابی کے متعلق تجھے گالی شالی نہیں دینی. کہ کرنا؟ فرمایا ذہن وچ رکھنا تہاڈی ساری زندگی ایک طرف اور میرے صحابی دی زندگی دا ایک لمحہ ایک طرف. مطلب میں اپنی زندگی ڈسکس نہیں کرتا، زندگی او داتا علی، مہر علی، غوث جلی، جماعت علی. فرمایا غیر صحابی دی ساری زندگی ایک طرف اور صحابی دی زندگی دا ایک لمحہ ایک طرف. اندازہ کرو وہ شرف صحابیت ہے جی دی زندگی دے ایک لمحے دا جواب نہ ہوئے، پیر عثمان دی ساری زندگی دا کی حال ہوئے گا. سب تو پہلے یہ تعارف، اور چھوٹا تعارف نہیں ہے. مزید ایک قدم اور آگے چلو تاکہ جناب نو شرف صحابیت دا پتہ چل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا، فرمایا اکرموا اصحابی، عزت کرو صحابہ کی. پہلی حدیث وچ فرمایا گالی نہ دو، ادا مطلب حضور جان دے سن قرب قیامت لوگ میرے صحابہ دے متعلق تنقیص و توہین والے لفظ بولن گے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ دے متعلق کمزور لوس بات نہیں کرنی. دوسرے مقام تے فرمایا میرے صحابہ دا احترام کرنا ہے. سبب فَإِنَّهُمْ رَبَّوُا الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبَّ الْفَرْخُ فِي فَقْرِهِ. فرمایا میرے صحابہ وہ ہیں جنہیں اسلام ان پالیا جویں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے. تو آج میں اور تسی مومن ہاں، لیکن جن کے ذریعے تیرے میرے تک اسلام پہنچا ہے وہ خوبصورت ذریعہ یا اہل بیت مصطفیٰ کا ہے یا اصحاب مصطفیٰ کا ہے. تیسری حدیث سنو اور آپ کو اس شرف دی سمجھ آ جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا رب دے رستے تے خرچ کرے. میں بات چاہوں محسوس کرو نہ، تقریر سنوں ہی نہیں ہے، محسوس کرنا میں کی کل کر رہے ہیں. سرکار مثال کتنی ڈاڈا دیتی. فرمایا غیر صحابی اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی رب دے رستے تے خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے، جوڑ پھر بھی نہیں. میں دوبارہ توجہ کا طالب ہوں، جوڑ پھر بھی. اور میں آہستہ دی گل کرن لگیا جے دل ہوئے تے بولنا، پھر میں کہہ سکتا ہوں یہاں عمل کا سبب اجر، جناب اجر کا سبب عمل نہیں ہے، یہاں اجر کا سبب ہے تو نسبت مصطفیٰ ہے. فرمایا تمہاری یہ ساری زندگی ایک طرف اور تمہارا گھوت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا بھی ایک طرف اور میرا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کر دے وے اجر میں پھر بھی تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ شرف صحابی. سب سے پہلا تعارف حضرت پیر عثمان کا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے، شاباش اس بندے کا شکریہ جو خاموش ہے، رسول اللہ کے صحابی ہیں. اچھا دوسرا تعارف ہاتھ ٹھرے تھے بولنا جدا، وہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی سگی نانی ساڈے آقا مولا کی سگی پھپھی ہے. دوبارہ سارا میرے نبی علیہ السلام دے حضرت سیدنا عثمان غنی کی سگی نانی ہمارے آقا مولا کی سگی پھپھی ہے. اس اعتبار سے یہ شرف بھی حضرت عثمان غنی کو آیا کہ رسول اللہ کے بھانجے لگے. تیسرا شرف حضرت سیدنا عثمان غنی کا یہ تعارف بھی کمال تعارف ہے. کون ہے یہ بھی اولین و آخرین میں اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کے حصے میں آیا. کسی نبی کی دو بیٹیاں، اس تو علاوہ دوجا بندہ تو لبنا نہیں، یہ صرف واحد عثمان غنی ہے کہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے باپ دیگر دو بیٹیوں کا نکاح ہوا ہے. کوئی لاہور والوں جو میرے اگلے اس جملے کی قدر کرے، میں حقیقت کی دنیا میں سفر کر رہا ہوں، شعبدہ بازی سے ہٹ کے باز کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے دو شہزادیاں یکے باپ دیگر دینے کے بعد بھی روتے ہوئے عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عثمان روتا کیوں ہے حضور؟ اب وہ تو نسبت ختم ہو گئی، اب آپ کی بیٹیاں دنیا سے چلے گئی. فرمایا دو ہیں، 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان یکے باپ دیگر میں تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ شرف بھی حضرت سیدنا
عثمان غنی کو ملا. جوڑی کوئی نہیں اس اعتبار سے. اچھا چوتھی بات, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت حبشہ ہو تب بھی حضرت عثمان ہجرت کریں, ہجرت مدینہ ہو تب بھی حضرت عثمان غنی ہجرت کریں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب لوط کے بعد رب رسول کے لیے اگر کسی نے بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے تو جناب لوط کے بعد وہ دوسرا میرا عثمان ہے. مصلی علی القبلتین, دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا وہ نمازی پہلے بیت المقدس قبلہ تھا, پھر میرے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے. دل میں خیال آیا, دل میں خیال آیا, دل میں خیال آیا, دل میں خیال آیا بیت اللہ قبلہ بن جائے. دوران نماز یہ تھیٹا ٹائم بھی دسنا ہوئے تے علامہ اشفاق صاحب نو ایک دن پہلے دسنا پہندا ہے بھی کل 6:45 بجے تو یہاں قبلہ بدلنے لگا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوران قبلہ دل میں خیال آیا تو رب نے فرمایا سجن نماز بعد پوری ہوئے گی, اسی سجنا دی مرضی تو پہلے پوری کران گے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. پیارے ابھی قبلہ بدل, یہ بھی عثمان غنی کا شرف ہے کہ آپ نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے. یہ عذاب ایک قدم اور آگے چلیں. یہ عثمان غنی کس کا داور جانے کا نام ہے, چھوٹے بندے کا نام نہیں ہے. عبداللہ بن عباس کا ایک جملہ مجھے یاد آیا, اہل درد کی نظر ہے. اہل یہ بھی خدا کسے نو دیندا ہے. اللہ کو یہ بھی نعمت منگیا کرو, یار کا درد دے, عشق رسول دے, صحابہ والے بیت کی محبت دے, اولیاء اللہ کا عشق دے. یہ بھی بڑی ڈاڑی خیرات ہے. عبداللہ بن عباس کہتے تھے پوری امت کبھی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتی جس دن یہ اعلان سنا تھا عثمان چلے گیا. آپ ان لفظوں سے محسوس کریں بھی کتنا قیمتی بندہ حضرت عثمان غنی ہے. کس کا داور جنے کا نام عثمان غنی ہے. فضائل کی دنیا میں سفر کریں تو سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر آئے, حضور بالکل آرام فرمائے. حضرت عمر آئے, جب عثمان غنی آئے تو حضور نے اپنی پنڈلی پہ کپڑا رکھا, سبب معلوم کیا تو سرکار نے فرمایا عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے حیا رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں. یہ عثمان غنی ہے. اور اگلا جملہ بھی دلبروں کو سمجھانے لگا ہوں, اوے جس کا حیا فرشتے کریں کوئی بے حیا اس کا حیا کر کیسے سکتا ہے. یہ بھی شان عثمان غنی کے حصے میں. پھر ایک قدم آگے چلے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب میری امت قبروں سے نکلے گی, فرمایا جتنے حیا والے مرد ہیں عثمان غنی سے قیامت والے دن جب میری امت کے حیا والے مرد اٹھیں گے پھر فرمایا عثمان غنی نہ رڑ کے رب دی جنت چلے جان گے. کتنا با حیا عثمان غنی ہے. کبھی وہ ہاتھ بھی اپنے شرمگاہ تک نہیں لایا عثمان غنی نے. جیڑا ہاتھ تھے کاری سجنا دے ہاتھ تے رکھیا سی. کس با حیا اور با وفا کا نام عثمان غنی ہے. کبھی اپنی زندگی میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی عثمان غنی کبھی کسی ایک نظر بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. یہ با حیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک قدم ہو گئے چلیں, چھوٹا بندہ تو عثمان غنی نہیں ہے. مکہ سے ہجرت کر کے حضور مدینہ منورہ گئے. سمجھ آ رہی ہے تقریر؟ باقی حضرت میں نے کہہ دیتا ہے پورا کھڑکا ہوئے گا بھائی جی, پر پہلے موضوع آپ سمجھنا نا. حضرت سیدنا و مولانا عثمان مکہ سے ہجرت کر کے حضور مدینہ منورہ گئے. مہاجر و انصار کو بھائی بنایا. اوس بن ثابت کو حضرت عثمان غنی کا بھائی بنایا. تو حضور کی بزم میں صحابہ بھی تھے اور ملائکہ کی تعداد بھی تھی. ملائکہ کی تعداد اٹھی اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے سبب معلوم کیا. ہن پنجابی دسنا انہاں کہا حضور جس ویلے تسی حضرت عثمان نو اوس پاک دا براب پہ بناندے سو نا تے اس ویلے ہوا پہ چلدی سی تے عثمان پاک دے سینے والا کپڑا ہوا دی وجہ تو ہٹ گیا تے جسم نظر آیا تے اسی ہٹ کے پیچھے تاں گئے ہاں, سانو حیا آ گئی ہے تہاڈا عثمان. شیخ کا داور جنا عثمان غنی ہے. یہ با حیا اور با وفا عثمان غنی ہے. چلو ایک قدم اور چلیں, مزید لطف آ جائے گا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مٹھا بولو گے تو مجھے تکلیف ہوگی. ہاتھ بلند کرنے اس جملے پہ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی جناب سیدہ رقیہ سے فرماتے ہیں او میری بیٹی تو جانتی ہے عثمان کون ہے؟
یہ انداز تھا میرے نبی کا. فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں جو تیرا شوہر ہے میرا یار ہے تو میرا دوہرا دماد ہے اور عثمان ہے. فرمایا اور رقیہ میری شہزادی. تو چمتی ہے عثمان کون ہے؟ داتا کا لنگر رکھانے والوں سنیو مزہ لینا. حضرت جناب رقیہ پاک جھکی نظریں مصطفیٰ کے سامنے کی. سرکار نے فرمایا سنو میری بیٹی کون ہے عثمان؟ فرمایا صورت خلیل اللہ جیسی ہے, سیرت حبیب اللہ جیسی ہے. بزرگ صرف دعا دیں گے. میں جوانوں کو کہتا ہوں آہستہ نہ بولنا. فرمایا عثمان عام نہیں ہے. جب میرے سامنے عثمان آتا ہے مجھے میرے دادے ابراہیم کی یاد آ جاتی ہے. فرمایا قیامت تک میری سیرت کے سب سے زیادہ اخلاق کے, کردار کے, شرف کے, حیا کے کوئی قریب ہے تو وہ میرا عثمان ہے. صورت خلیل اللہ جیسی, سیرت حبیب اللہ جیسی. جیو جیو. کس کا داور جنے کا نام عثمان غنی ہے؟ ناشر قرآن عثمان غنی ہے جس نے سب سے پہلے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے پورا قرآن سنایا. خدا تواڈی بخت لگے رہن وستے رہو جڑا پاکاں دے نام تے بولے. جو سب سے اگلا جملہ بھی بولنے والا ہے وہ جو سب سے سامنے پہلے کعبے کے سامنے پورا قرآن ختم کرے وہ بھی عثمان غنی ہے. مٹھا نہ بولنا. جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جائے چلو اجے بھی مسکراہٹ چہرے پہ نہیں آئی تو چہرہ آپ نے نیچے ہی رکھنا ہے. اوے جو ساری امت کو ایک قرات پہ اکٹھا کرے اس کا نام عثمان غنی ہے. جو قرآن کو جمع کرے اس کا نام عثمان غنی ہے. جب قرآن نازل ہوتا رہا جو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے لکھتا رہا وہ عثمان غنی ہے. جو کتاب بنا کے امت کو دے وہ عثمان غنی ہے. میں فرقہ واریت اس ملک میں نہیں چاہتا پر اب ہر سمجھدار کو دعوت پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر قرآن ہر شخص سے پاک ہے جمع کر کے دینے والا عثمان بھی ہر شخص سے پاک ہے. لاہور والے سخی نے میں پنڈ چوں آیا. کتوں آیا؟ وہ پنڈ چ رہی نا آج بھی. ساڈے پنڈ چ یہ رواج ہے بھی جمعے والے دن پیسے کٹھے ہوندے نے. تے میں ایک دن خزانچی نو آکھیا جدوں کٹھے کٹھے ہو جان سارے مینوں وکھائی. کی کریں گل چ سواد نہ آوے تو نہیں بولنا. انہیں مینوں آکھیا مولی جی اگے تسی ہن تک اینے سالاں چ نہیں ویکھے تہن تو پتہ ہی نہیں آیا کی گیا کی لگیا کی میں چس لینی آ. او پا جی جدوں میں پیسے ویکھے لطف نہ آئے تو گل سننی نہیں میری. او جس ویلے میں پیسے ویکھے تے کوئی 3 ٹیپاں والا یا تانوں سمجھ نہیں آئی یا مینوں نہیں آئی. کوئی 4 ٹیپاں والا بابا آ گئی نا بابا ایتھے ہی پہنچاਉਣਾ سی. میں دین نو دیاں تے ساڈے پنڈاں والے بندے پہلے بٹوا کڈ دیا پھر بٹوا کھول دیا پھر پیسے 100 والے چو جڑا 2 ٹیپاں والا وہ کڈ دیا. ہسنا نہیں بچے نا 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 پھر وہ دیندے نے اے تیرا تے میرا ایمان ہے. تانوں پتہ ہن میں گل کدی کرن لگیا. ہائے 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 چپ کھا گئی ساڈے سنیاں دی. حضرت اسی 300 روپیہ بھی دینا ہوئے تو 100 والے پرانے روڑ مسیطے دینے. غزوہ تبوک ہے میرے نبی کی زندگی کا آخری غزوہ ہے. سوڑو میں پہلا شروع کر لیا. مکہ مکرمہ چکی مٹھے پانی دا کنویں جنہیں خرید کے دیتا ہو دا نام ہی عثمان غنی ہے. جو حضرت عثمان پہ ہاتھ اٹھائے اسی نسل کی خیر ہو. آج میری تھی تیری سخاوت کا یہ حال ہے. 5000 دینے کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب پکا میں دیتا ہے. پر عثمان کون ہے؟ جب مسجد نبوی کی توسیع ہو جو جگہ خرید کے دے وہ بھی عثمان غنی ہے. آخری غزوہ ہے سجنہ دی ظاہری حیات کا آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک. بھائی میری طرف بھائی اللہ کا واسطہ ہے میری طرف دائیں بائیں نہیں. میرے نبی نے اعلان فرمایا ضرورت دین کے لیے سب سے پہلے جو کھڑا ہوا پیر عثمان ہے. جھکی میرے حال ویکھو گے جھکی نظریں بندے قدم. پھر 2 جملے بولتا ہوں. جھکی نظریں بندے ہاتھ کپ کپاتا وجود. عثمان قریب آ کے کہا سجنا تسا منگیا ہے 300 دینا سنے سامان
آج توجہ نہیں ہے میرے دو بھائیوں کی. آج میرے سامنے دو بندے بیٹھ کے توجہ سے دور ہیں. حضرت عثمان غنی اسی ٹیپ والے ہیں, تین ٹیپاں والے. حضرت عثمان غنی کون ہے؟ عرض کی تھی حضور 300 دینا, سنے سامان دینا. سچ بتا جو قاری حضرت علامہ اشفاق صاحب اعلان کریں, انہوں نے ابھی نام لیا ہے, UK میں رہنے والا ایک مسلمان بھائی ہے, اس نے خدمت کی ہے, انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. سچ بتا جب مصطفیٰ کے سامنے عثمان کھڑا ہوگا, حضور 300 آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, آہستہ نہ بولنا. جب میرے نبی علیہ السلام خوش ہوئے, حضور علیہ السلام کے سامنے عثمان بیٹھ گئے, سرکار پھر کھڑے ہوئے, اعلان پھر ہوا, دین کے لیے اور ضرورت ہے. تیرا دوسری باری کھڑا ہوا, وہ بھی پیر عثمان ہے. ہاتھ اٹھا کے زبان کھول کے, وہ بھی پیر عثمان ہے. ہاتھ بن کیا کیا مدینے والے 300 اور پھر خاموش نہیں رہنا. اعلان پھر ہویا, بھاجی جڑا تیجی باری کھڑا ہویا, اوئے ہوئے 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 ساڈے پنڈ دی گل ہے, تواڈے لاہور دی نہیں. جڑا بندہ ایک واری 500 دیوے آندا میں اگے دتا سی. مولوی جی میں اگے 500 سویرے دیتا سی, میں ہن دے چکیا. نبی پہلی مرتبہ اعلان کیا, جو کھڑا ہوا وہ بھی عثمان غنی ہے. میرے نبی دوسری مرتبہ اعلان کیا, جو کھڑا ہوا وہ بھی عثمان غنی ہے. نبی تیسری مرتبہ اعلان کیا, جو سب سے پہلے او میرے بندے ہاتھ دیکھو کھڑا ہوا وہ بھی عثمان غنی ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضور 900 اٹھ بھی دینا, 60,000 درم و دینار بھی عثمان غنی حضور کے قدموں میں رکھے. سرکار حضرت عثمان غنی کے یہ درم و دینار پکڑ لیے. اب عثمان غنی نے جو بات کی, کم از کم یہ مسجد کے در و دیوار گواہ ہو جائے. عثمان طلب کے کہتے ہیں مدینے والے 900 اٹھ بھی دینا, حضور سنے سامان دینا, حضور 60,000 درم و دینار بھی دینا, 40,000 صحابہ جڑے تواڈے نال چلے نے انہاں دے بچیاں نو راشن بھی دینا, کپڑے بھی دینا. 5 باری آکھو سبحان اللہ. میں دوبارہ سنانا, حضور 900 اٹھ بھی دینا, سنے سامان بھی دینا, 60,000 درم و دینار بھی دینا, 40,000 جڑے تواڈے نال چلے نے انہاں دے بچیاں نو راشن بھی دینا, کپڑے بھی دینا. میرے ال ویکھنا, سرکار علیہ السلام نے جس ویلے عثمان غنی دی سخاوت کو دیکھا, نبی نے دونوں ہاتھ بلند کیے, یہ حضور کی سفیدی نظر آئی, آنکھوں میں آنسو ہیں. طلوع فجر تک حضور کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا عثمان, میرا کتاب کے لفظ نہ ہو تو میں مجرم. اللہ قیامت والے دن حساب لینا امید ساری امت کا لے لی, پر آج تیرا نبی تیرے سامنے دعا کرتا ہے قیامت والے دن میرا عثمان بغیر حساب سے تیری جنت میں داخل ہو جائے. سچ بتا جوڑ ہے کوئی؟ ہم کہاں, ہم محسوس کرو اس مسجد میں بیٹھ کے, اللہ کی قسم یہ اسلام کے محسن ہے, یہ مظلوم مدینہ ہے, یہ جامع القرآن ہے, یہ ناشر قرآن ہے. دکھ والی بات ہے جس کے وجود سے بو آئے وہ عثمان غنی پہ بات کرے. اس امت کا ہیرو کا ذکر کر رہا ہوں میں. میری تقریر آدھے سے زیادہ ہو گئی ہے پر آپ مجھے زخمی کر رہے ہیں. پھر توجہ کرو, کس کا داور جنے کا نام عثمان ہے؟ اینی دور سپیکر تو میں ہو گیا, جیڑا جوان ہو کے چپ کر گیا نو پوچھنا ضرور ہے پتو کتھوں آیا. اوے جنت دے سردار جی دے بوئے تے تلواراں لے کے کھلوتے نظر آن. چلو اے کربلا کے قریب ہے, میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, اس کی داد مجھے چاہیے. صرف جوان بندہ ہاتھ اٹھا کے, او کربلا کے میدان میں, کربلا کے میدان میں جو مولا حسین کی حفاظت کرے زمانہ اسے غازی عباس کہتا ہے. مدینے میں جو عثمان کی حفاظت کرے زمانہ اسے مولا حسین کہتا ہے. مظلوم مدینہ, مظلوم مدینہ, 40 دن کا پیاسا. کون ہے عثمان؟ میرے دامن میں 2 باتیں اور رہ گئی ہیں.
محسوس کرو یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. اپنے بچوں کو صحابہ کا عاشق بناؤ, اہل بیت کا عاشق بناؤ, امہات المومنین کا ادب سکھاؤ. اوے کمر اس طرح زندگی بسر کرو, زمانہ کہے اوے فاسق نہیں عاشق جا رہا ہے. میں ہر محفل سے مانگتا ہوں اپنے رب سے اس قوم کو درد دے, عشق دے, پیار دے, ادب دے یا اللہ. کس بخت کے مالک کا نام عثمان ہے؟ سن پھر آپ خود سمجھ جائیں گے. کائنات کے مالک رسول کے سامنے جنازہ رکھا گیا, سرکار نے فرمایا سی نہیں پڑھ دے. اخلاق میرا رسول جانتا ہے کہ نہیں؟ بولو 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 بولو. ویسا بھائی چارہ جانتا ہے, تجارت کے اصول جانتا ہے, چھوٹے بڑے کی تمیز میرے نبی سکھانے والے, بہن برا کا ہے, سب کچھ تو حضور بتانے والے ہیں. پر کائنات کا مالک رسول, سخی رسول, کریم رسول, آقا رسول, مالک کا کریم فرماتے ہیں چوک کے لے جاؤ, نہیں پڑھ دے. میں 4-5 کئی بندے سانو پہ جاندے نے, تانوں آپدا مسئلہ. میں کہا سانو آپدا کوئی نہیں. نہ نہ نہ, دین کی نمک کو سمجھو, روح کو سمجھو. عبداللہ بن عمر کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان لگا تھا, مہمان کھانا کھا رہے تھے. اچانک حضرت عمر آئے, باتیں شروع ہوئیں. آپ نے اپنے خادموں سے کہا جلدی دسترخوان اٹھاؤ, دوڑ جاؤ. ماحول بدل گیا. کبھی کسی نے دسترخوان سے بھی کسی کو اٹھایا؟ یا آپ نہیں سمجھے یا میں نہیں سمجھا سکا. کبھی کسی نے کسی کو دسترخوان سے بھی اٹھایا؟ پر یہ عمر بن الخطاب کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اٹھ جا دسترخوان سے. آہستہ میں بول رہا ہوں, دل والا بندہ. حضرت جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر بن الخطاب کے سامنے ایک بندے نے کہا بادشاہ تو اس ایڈے سخی ہوتے, کریم ہوتے, مہمان نواز ہو, تو اس بندہ آج تک بلا کھویندے ہو, آج پجائے کیوں نے؟ فرمایا ان میں سے ایک بد مذہب تھا, اس کے منہ سے بد مذہبیت کی بدبو آئی, بد مذہب تے ساڈا لنگر کھائے. چکل ہے جاؤ. فرمایا اٹھا کے لے جاؤ, اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. میں نہ پڑھوں تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی مسئلے والا فرقہ واریت کرتا ہے. قاری اشفاق صاحب قبلہ نہ پڑھا. ہاں مولوی صاحب تو انمستا. میں نے کہا یہ تو بانی ہے اسلام کا, آقا نعمت ہے. سرکار نے فرمایا اس کا جنازہ نہ, اچھا بھئی یہ مولا ہے جناب جنازہ نہ پڑھا جائے گا. ہائے حضرت عمر بن الخطاب دونوں ہاتھ باندھ کے عرض کی زارا کے بابا آج تک تو آپ نے کوئی جنازہ چھوڑا نہیں ہے, پر آج اس کا جنازہ نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ داتا صاحب کا ٹکر حلال کرنا. فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ. فرمایا اس لیے جنازہ نہیں پڑھنا, اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے. فرمایا جو عثمان سے بغض رکھے اسی جنازے پڑھیے. نہیں ہو سکتا. اور حدیث کا اگلا جملہ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ, یہ رب کے غضب کا مستحق ہے. کون تھے عثمان؟ ایک قدم اور چلو. 1400 صاحب ہیں, حدیبیہ کا مقام ہے. اگے کا کروڑ واری سنی مولانا تو, پر ساڈوں ذرا توجہ نہ. احرام بدے ہوئے ہیں, مکے سفیر بنا کے عثمان غنی کو بھیجا. جب عثمان غنی مکہ مکرمہ پہ پہنچے تو کفار نے کہا عثمان چل خیر, کعبہ سامنے ہے, کر لے طواف, حجر اسود چوم لے, مقام ابراہیم چوم لے. دین کی اس مزاج کو بھی سمجھو. رب کا گھر کعبہ سامنے ہے. عثمان غنی کو کہا جا رہا ہے عثمان تو آ, تیرا نبی نہیں آ سکتا. کس دلیری اور عشق کے ساتھ عثمان غنی کعبے کے سامنے آکھیا سی چلے ہو, تو انہوں پتا نہیں اسی عاشق ہاں. اس کی داد مجھے دیتی نہیں ویسے ایس باری یار, ایک اگلتا نہ ہوئی. پھر میں حضرت عثمان غنی فرمایا چلے ہو, تو انہوں پتا نہیں عاشق ہاں. فرمایا کعبہ سامنے وے. کیوں ہوئے تک کعبہ سامنے وے, اسی تک کعبے دے رب نو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو منے کعبے کے میں کلے آ جائیں گے. ادھر صحابہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں واہ بھائی واہ, سمجھ گئے, واہ بھائی بخت عثمان دے. آپ اتنے بیٹھے ہیں, عثمان مکے شریف ہے, وہ تو طواف کر رہا ہوگا, حجر اسود چوم رہا ہوگا. اسی لہجے میں عشق کے دنیا کا سفر کرو. جب صحابہ کی یہ بات حضور نے سنی نا تو سرکار رک کے فرمایا کی کہندے ہو عثمان کے متعلق؟ حضور وہ تو کعبے کا طواف کرتا ہوگا. فرمایا وہ میرا عثمان ہے, میرے بغیر میرے بغیر میرے بغیر
میں دوبارہ 5-7 باری کہہ رہا ہوں، وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر نا عثمان میرے بغیر کبھی کعبے کا کعبہ سامنے ہے. فوٹو والا بھاجی کعبہ فوٹو والا ویکھ کے خوش ہو جانے ہیں. جب 1400 صحابہ آرام مانے ہیں، کعبہ سامنے ہے، تو حضرت عثمان غنی کے متعلق کافرہ بھی آکھیا کر لو اور صحابہ بھی کہتے ہیں عثمان تو کعبے کا طواف کرتے ہوں گے. سرکار نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا جیو. شیخ کس کا داور جنے کا نام ہے. اسی مقام پہ بتانے والے نے بتایا عثمان شہید ہو گئے. بہت شکریہ بھائی جان آپ کا. ہم اپنے موضوع سے دائیں بائیں تو نہیں گئے، تو پھر آپ نے توجہ سے دائیں بائیں میں نہیں جانا. شہید ہو گئے عثمان. لو پاجی رالا پہ بیٹھے ہیں، مینوں مسئلہ سمجھاؤ. میں ماڑا جا آدمی ہاں. زمانے پتھر مارے، حضور بدلا. زمانے نے الزام لگائے، بدلا. میں وہ لفظ ہی نہیں بولتا. تک دکھوں کے پہاڑ توڑے، مالکوں نے بدلا نہیں لیا. پر جب عثمان غنی کی شہادت کی خبر ہوئی، جانتے تو حقیقت کو تھے، پر سرکار عظمت عثمان اجاگر کرنے کے لیے ان صحابہ سے فرما رہے ہیں جن احرام بنے ہیں، جن کی تعداد 1400 ہے، جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. فرمایا کون ہے؟ حضرت عمر آکھا حضور ہن پیچھے نہیں جانا، بدلہ لے کے جانا ہے. سرکار نے فرمایا ذرا بیعت کرو. ابو بکر صدیق نے ہاتھ رکھا، حضور بدلہ لینا ہے. پیر عمر نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بدلہ لینا ہے. اوے میری تقریر کا وہ جملہ ہے جس پہ رشک آئے گا. ہاں بھائی جان، حضرت عثمان مولا علی نے ہاتھ رکھا، حضور بدلہ لے کے جانا ہے. طلحہ، جابر، زبیر، سعد، سعید، ابو ہریرہ، سرکار کے 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں حضور اسی پاویں آرام پنے پر پیچھے نہیں جانا، کا بدلہ لے کے جانا ہے عثمان غنی کی شہادت کا. کیا منظر ہوگا. آج تسی 500 بیٹھے ہو تو 1400 صحابہ حضور فرما رہے ہوں گے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا. نہیں نہیں نہیں، آپ نے پھر بولنا، میں پھر سناتا ہوں. سرکار فرما رہے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے. اپنے ہی ہاتھ کو حضور فرماتے ہیں یہ میرے ہاتھ، میرے یار عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اور سنیو ویس مرتضی آپ کے سامنے بات کرتا ہے. جس حیدر کے ہاتھ کو نبی اٹھا کے بلند کرے، سنی اس کا بھی ادب کرے گا. جس عثمان کے لیے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنائے، سنی اس کا بھی احترام کرتا نظر. کس کا داور جنے کا نام ہے؟ یہ عثمان غنی ہے. 40 دن کی پیاس نہیں پی سکتے اس کنویں سے پانی جو خرید کے خود دیا. شام سے حضرت معاویہ آئے، بس یہی عقیدت کے 2 جملے ہیں. انہوں نے کہا بندے ساڑھے کول، بدوکاں ساڑھے کول، اسلحہ ساڑھے کول، پیسے پوسے ساڑھے کول، جرت کرو. چلو مدینے سے شام لے جاتے ہیں. کسی باغی کی اوقات کیا آپ کے سامنے آ سکے. پیسہ بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، خوراک بھی ملے گی، حفاظت بھی ملے گی. بہتی آنکھوں سے آپ آئیے کی کل کر رہے ہیں، او لالا یا جگہ بدلیں یا مزاج نہ بول. روتی آنکھوں سے عثمان غنی نے ایک جملہ بولا. میں داتا نگر کے سنیوں سے کہہ رہا ہوں، فرمایا سب کچھ ملے گا پر سجنا دا ڈیرا نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. زخمی دل کی دوا مدی. ماشاءاللہ اب تو وہاں مدینہ شریف کی مزید یاد آ گئی. زخمی دل کی دوا مدی، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے
سے یہ 40 دن کا پیاسا ہے. اٹھ کے جا کہاں مدینے سے اٹھ کے جا سے اٹھ کے جا سارے بولو اٹھ کے جا کہاں مدینے سے اٹھ کے جا اٹھ کے جا کہاں مدینے سے کیا کوئی تو سلام دینا ہے کیا بتاؤں کہ نہیں جانا بادشاہ. اچھا آپ نے جی سر آپ پھر اس کے لیے اس جملے کی لذت لیں. حضرت مولانا کہتے چلیں پانی بھی ملے گا, کھانا بھی ملے گا, حفاظت بھی ملے گی. فرمایا نہیں جانا بادشاہ, نہیں جانا. پھر پیر حسین باغ نے اپنے شہزادوں کو ننھی ننھی تلواریں دیں. فرمایا اگے تو ان کو دیا کیا تھا نہیں توڑے ابے, اس لہجے کو بھی محسوس کرو. توڑے ابے تو ان کا دیا کیا تھا نہیں, اب بھائی کا حکم دیو. فرمایا لاؤ تلواراں تے عثمان دے بوئے تے کھلو جاؤ تاکہ قیامت تک حیدری لبنا سوکھا ہو جائے. پھر ایک منظر کو محسوس کرنا, ادھر پیر حسن نے دائیں تلوار, پھر مولا حسین تلوار. میں پھر اپنا پچھلا جملہ دوبارہ بولتا ہوں تاکہ مسجد کے در و دیوار کی ہو میں کہ عثمان پاک کی یہ احسان بھی سنے, جنت کے سردار ہیں, حفاظت کے لیے عثمان غنی کے آئے ہوئے ہیں. جس کی حفاظت حسن کرے چھوٹے جنے کا نام نہیں ہے. پھر بھائی جان بتانے والے نے بتایا پیر عثمان شہید ہو گئے. کوفی وہ باغی جو تھے چھت پھاڑی اور آئے. آپ کی زوجہ فرماتی اس وقت جناب نائلہ میں قریب تھی. انہوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور کئی زخم لگے, اور ان زخمیوں میں سے میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب معلوم ہوا وہ بھی آئے لڑتے ہوئے, کئی زخم لگے. اب وہ دل والا جو جملہ میں نے رکھا ہے نا وہ اب سنانے لگا ہوں. چلتے ہوئے یہ خبر کسی نے پیر علی کو دی, سجن ٹر گئے. اوکھا ٹائم ہوندا ہے جدوں کوئی آ کے آکھے سجن ٹر گئے, سجن ٹر گئے. بہتی آنکھوں سے پیر علی اپنے گھر سے نکلے, روتے 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 بس اب میری اتنی تقریری قبول کر لیں. دونوں ہاتھ میرے باندھ دیے ہیں, آج 40 منٹ پہ گزارا کریں اللہ آپ کو, بلکہ 40 بھی نہیں پا ہون 55 ہو گیا, بلکہ ہاں 45 ہو گئے پورے پونے گھنٹے کا. آج بس کوئی تھوڑا سا مس مینجمنٹ ہو گئی تاریخ دینے میں میرے لیے, تو میں معذرت بھی کرتا ہوں. اور 15 منٹ اگلے سال ودا کے آنا میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اگلا جملہ میں آپ کے لیے بول کے اور اجازت کا طالب ہوں. دوڑے پیر علی حضرت عثمان پاک کی طرف, بعد میں بچوں کو بلا کے اس طرح سینے پہ ہاتھ مار کے کیا تواڈے ہوندیاں میرے سجن ٹر گئے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جو کہتا ہے نا میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہتا ہوں, مولوی کی خیر ہے, قرآن پہ ضرور بولنا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله
رضی اللہ، عثمان کون ہے رضی اللہ، رضی اللہ والذین، دوسری آیت ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ آئے کون ہے عثمان غنی جو ایمان لے کے آیا تو رب کے لیے، جہاد کرے تو رب کے لیے، ہوتے ہی رکھو جو ہجرت کرے تو اپنے رب کے لیے۔ کون ہے عثمان؟ فرمایا والسابقون، جو پہلے ہجرت کرے تو عثمان غنی ہے، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مال لٹائے تو عثمان غنی ہے، جو اس قرآن ناشر قرآن ہے وہ عثمان غنی ہے، جو جامع القرآن ہے وہ عثمان غنی ہے، جو نبی کا دوہرا داماد ہے وہ عثمان غنی ہے، سارے جس کی حفاظت کے لیے پیر حسن حسین آئے ہیں وہ عثمان غنی ہے، جو مدینے کا مظلوم ہے وہ عثمان غنی ہے۔ اب بھی آہستہ نہ بولنا، جنت کا ہر فرشتہ جس کا مشتاق ہے وہ عثمان غنی ہے، اور جس سے فرشتے حیا کریں وہ عثمان غنی ہے۔ ہر سنی کا جو پیر ہے نام عثمان غنی ہے۔